خالد بن ولید وہ عظیم سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ فنون حرب اور جنگی کارناموں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن مغربی مورخین کی نظر اس پر کبھی نہیں پڑی۔ مورخین کو نیپولین، جولیس کیسر اور چنگیز خان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ یہ جرنیل بھی اپنی جگہ فن حرب کے ماہر تھے اور انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی تھی، لیکن تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنیل بھی ہے جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں لازمی ہونا چاہیے، ورنہ ان کے تذکرے کے بغیر تاریخ ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس نڈر اور ناقابل شکست جرنیل کا نام خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید کی بے مثال فتوحات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید 6ویں صدی کے آخر میں قریش کے قبیلے بنی مخزم میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ ابتدائی عمر سے ہی خالد رضی اللہ عنہ نے فنون حرب، گھڑ سواری اور تلواروں و نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے والد نے اپنے بیٹے کو حربی فنون میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کی کہ نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے مہلک خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کی کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکیں۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے ان کے سامنے زہر پی لیا تھا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائے، لیکن اللہ کے حکم سے خالد بن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل جنگ عہد میں مسلمانوں کا شدید جانی و مالی نقصان بھی خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ قرابت داروں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ اصل میں قبول اسلام کے بعد ہی خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کا جنگی کیریئر شروع ہوا تھا۔ جنگ موتا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں کمانڈر یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے تو ایسے کڑے وقت میں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے فوج کی کمان سنبھال لی۔ آپ نے 3000 شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کے 20,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کو شکست دی۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تاثر پھیل گیا کہ ہماری فتوحات صرف خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی وجہ سے ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصہ کے لیے خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہ ملی۔ علماء کرام اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکی، کیونکہ کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ حضرت خالد یوں تو کسی ادارے سے پڑے ہوئے نہ تھے، لیکن وہ بذات خود ایک فوجی انسٹیٹیوشن تھے۔ آپ نے پرانے دور کی جنگوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے جوانوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا اور اپنی فوج میں درجہ بندیوں کا نظام رکھا۔ آپ نے جس علاقے پر چڑھائی کرنا ہوتی تھی اس علاقے میں پہلے اپنے جاسوسوں کو بھیجتے تھے جو کہ مفید معلومات مہیا کرتے تھے، اور لشکر کے آنے کے بعد یہی جاسوس رسد کا بھی مناسب بندوبست کرتے تھے۔ یوں اسلامی لشکر کو کبھی اناج و دیگر رسد کی کمی نہ ہوئی۔ آپ کم ساز و سامان والے لشکر کو ترجیح دیتے اور بھاری ساز و سامان سے منع کر دیتے۔ آپ نے اسلامی لشکر کو تند و تیز موومنٹ کرنا سکھایا۔ مورال بلند رکھنے کے لیے ہمیشہ خود فرنٹ یا ہر اول دستے کی قیادت کرتے، ہمیشہ مشکل فیصلوں کو ترجیح دیتے۔ جنگ ثلاثہ کے موقع پر جب فارسی فوج ہاتھی لے کر آئے اور خود کو زنجیروں سے جکڑا تو اسلامی لشکر میں کچھ تذبذب پیدا ہوا، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ ہاتھی اور یہ زنجیریں ہی ہمیں فتح دلائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ جہاں پر جنگ کرنے جاتے تو اس حاکم یا گورنر کو پیغام بھیجتے، اور جب جنگ کرتے تو پوری قوت اور سختی کے ساتھ کرتے۔ جب آپ جنگ کر رہے ہوتے تو نگاہیں نیچی رکھتے اور مقتول کی طرف نہ دیکھتے اور نہ ہی نعرہ بلند کرتے۔ آپ کبھی ایک جگہ جم کر نہ رہتے، دوران جنگ اپنے دستوں کو گھماتے رہتے۔ شب خون اور غارت کا ٹرینڈ عام کیا، دشمن کے سپاہیوں کو آرام نہ کرنے دیتے، ان کے خلاف نفسیاتی حربے بھی استعمال کرنے سکھائے۔
مفتوحہ علاقوں میں کبھی قتل عام نہ ہونے دیا اور قیدیوں سے ہمیشہ شفقت والا رویہ رکھتے۔ آپ ایک درویش صرف انسان تھے۔ جنگوں سے جو کمایا وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی سرمایہ نہ تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت نہایت اہم پیغام دیا کہ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ۔